مسئلے ہمیشہ بات چیت اور رابطوں سے ہی حل ہوتے ہیں۔ محاذ آرائی مسائل کو صرف گمبھیر بناتی ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر ہمیشہ سے قدغن لگتی آئی ہے، لیکن سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور میں ملنے والی چھوٹ نے میڈیا کو کچھ زیادہ ہی آزاد کر دیا۔ سیاسی جماعتیں میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کرنے لگیں۔ میڈیا مالکان کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے، مگر عامل صحافی روز بروز مسائل میں گھرتا چلا گیا۔ مالکان میڈیا ورکرز کا استحصال کرنے لگے۔ جبری برطرفیاں، تنخواہیں روکنا اور کاٹنا معمول بن گیا۔ میڈیا مالکان کی خواہشات نے خبروں کا روپ دھارا تو فیک نیوز نے جنم لیا، اور میڈیا مالکان کی آمد کے بعد تو جیسے جھوٹی خبروں کا سیلاب امڈ آیا۔ حکومت نے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور عامل صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جس پر میڈیا مالکان اور اپوزیشن جماعتوں نے شدید مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ تاہم اب برف پگھلنے لگی ہے اور فریقین مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل پر بحث کا آغاز ہو گیا۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ میڈیا مالکان اور صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے تجویز پیش کی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کی سب کمیٹی کا اجلاس گزشتہ روز چیئرپرسن مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے علاوہ پی بی اے، سی پی این ای، اے پی این ایس، پی ایف یو جے اور دیگر صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ میڈیا اتھارٹی بل پر کوئی آرڈیننس نہیں لایا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی مسودہ تیار ہے۔ حکومت ڈیجیٹل میڈیا کی لائسنسنگ نہیں کر رہی، تاہم انہیں رجسٹر ہونا پڑے گا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے اجلاس کو بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق کوئی آرڈیننس لایا جا رہا ہے یا کوئی مسودہ تیار ہے۔ حکومت تمام اسٹیک ہولڈر سے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر مشاورت کر رہی ہے۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ میڈیا سے متعلق مختلف اداروں کو پی ایم ڈی اے کی چھتری تلے یکجا کیا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف بجٹ کم ہوگا بلکہ کام میں آسانی پیدا ہوگی، تاہم ادارے یکجا ہونے کے بعد کسی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا شکایتی کمیشن میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی درخواستوں پر 21 دن میں فیصلہ ہوگا۔ کمیشن کا فیصلہ میڈیا ٹرائبیونل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جہاں سے 21 دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو لیگل کور دینا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کی لائسنسنگ نہیں کر رہے، لیکن انہیں رجسٹر ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز پر تعمیری بحث وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ ذیلی کمیٹی کے سربراہ مریم اورنگزیب پر تنقید کرتے ہوئے وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے صحافیوں کے احتجاجی کیمپ میں جا کر پی ایم ڈی اے کو کالا قانون کہہ کر مسترد کر دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مریم اورنگزیب غیر جانبدار رہتی اور اپنا موقف اس فورم پر پیش کرتی۔ حکومتی رکن کمل شوزب کا کہنا ہے کہ چیئرمین سب کمیٹی نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سربراہی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن نفیسہ شاہ نے کہا کہ کمل شوزب کا احتجاج وجہ ہے، اس معاملے کو ذیلی کمیٹی میں زیر بحث لانا چاہیے تھا۔ پی ایف یو جے پروفیشنلز کے صدر مظہر اقبال نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ پی ایم ڈی اے کو مسترد نہیں کرتے بلکہ تجاویز پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ایک نعمت ہے۔ پہلی مرتبہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کانٹریکٹ پر عمل نہ کرنے پر 21 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ عارضہ قلب میں کامیڈی کنگ عمر شریف کے بیرون ملک علاج میں حال بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ امریکہ نے عمر شریف اور ان کی فیملی کو ویزا جاری کر دیا۔ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کی جلد امریکہ روانگی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ عمر شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ جلد اپنے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ ان کے اہل خانہ نے اس تمام عمل میں تعاون پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم صاحب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو جلد صحت یاب کرے۔ قبل ازیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے ٹویٹ میں اداکار عمر شریف کے اہل خانہ کو امریکی ویزے کے لیے انٹرویو کی کال آنے سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے اداکار عمر شریف کو انٹرویو سے استثناء دینے پر امریکی قونصلیٹ کے حکام سے اظہار تشکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو برصغیر کے معروف مزاحیہ اداکار کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی ایم پی اے لیاقت خٹک پر پارٹی قیادت سے ناراض۔
پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے پر تولنے لگے، کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا اور مشاورت کے بعد بہت جلد دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کروں گا۔ لیاقت خٹک نے اپنے ہی بھائی وزیر دفاع پرویز خٹک کو بھی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے کر اپنے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا بھی چیلنج دے ڈالا۔ پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی لیاقت خٹک نے نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو میں اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حلقے کا فنڈ غیر منتخب منظور نظر افراد خرچ کر رہے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا، نہ ان کی مرضی پوچھی گئی۔ ٹی ایم او اور ایکسن کہتے ہیں کہ انہیں اوپر سے احکامات ملے ہیں کہ لیاقت خٹک کو فنڈ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت بڑا جلسہ عام کر کے استعفیٰ دوں گا اور انہیں الیکشن کرانے پر مجبور کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نوشہرہ کی حمایت حاصل کرنے کے دعوے داروں کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے صرف ایک مرتبہ ٹیلی فون پر بات کی، اس کے بعد رابطہ نہیں کیا۔ اگر اب بھی عمران خان رابطہ کریں تو وہ انہیں نوشہرہ کی اصل صورتحال بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوشہرہ میں نوکریاں فروخت کی گئیں، غیر معیاری ترقیاتی کام کروائے گئے، سرکاری فنڈز کا بے جا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی سب وہ انصاف ہے جس کا عمران خان دعویٰ کرتے تھے تو ہمیں یہ انصاف نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی پاکستان اور پاکستانیوں کی جمائمہ سے محبت برسوں بعد بھی ختم نہ ہو سکی۔ جمائمہ سمتھ نے ٹویٹ میں فلم بندی کے لیے لندن میں پاکستانی رکشہ فراہم کرنے کی اپیل کی تو پاکستانیوں نے پوسٹ پر رکشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا کہ انہیں فلم بندی کے لیے آئندہ منگل یا جمعے کو پاکستانی اسٹائل کے رکشے کی ضرورت ہے۔ برٹش پاکستانی ٹویٹر صارفین میں کوئی ایسا ہے جو اس رکشے کا انتظام کر سکے۔ جمائمہ کے ٹویٹ کرنے کی دیر تھی، ٹویٹر پر موجود پاکستانی نژاد برطانوی صارفین نے رکشوں کے تصاویر کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک صارف نے برطانوی شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کے موقع پر شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کی پاکستانی رکشے میں سفر کی تصویر شیئر کی تو جمائمہ نے لکھا کہ یہ بہترین ہے۔ سائمہ خان نامی صارف نے لندن میں موجود پاکستانی ٹرک آرٹ سے مزین رکشوں اور ٹرک کی تصاویر شیئر کی تو جمائمہ کو ان میں سے ایک رکشہ پسند آ گیا، جس پر خاتون صارف نے کہا کہ آپ کو رکشہ فراہم کر دیا جائے گا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام سے ہاتھ کر گئی۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.5 اضافے کی تجویز بھیجی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ₹5 فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ₹123.30 پر پہنچ گئی۔ عوام اور اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے میں اب بھی سب سے کم ہیں۔ جو ₹5 بڑھے ہیں، ابھی یہ ₹200 پہ پیٹرول لے جائے گا عمران خان۔ لوگوں کو بے حال کر دی ہے، غریب آدمی مر جائے گا، دیکھ لینا آپ۔ غریب تو مر رہا ہے بھائی، نوکری والا اس دور میں مر گیا ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ تو رحم کرو۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پیٹرول فی لیٹر ₹5 اضافے سے ₹123.30 ہو گیا ہے۔ ڈیزل ₹5.1 اضافے سے ₹120.04 فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل ₹5.42 مہنگا ہو کر ₹92.26 فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل ₹5.92 اضافے سے ₹90.69 فی لیٹر ہو گیا۔ واضح رہے کہ اوگرا نے وزارت خزانہ کو بھیجی گئی سمری میں پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں اب بھی خطے میں سب سے کم ہیں۔ یا تو 3 سالوں میں تیل کے کنویں نکل آتے، ورنہ ظاہر ہے جب آپ نے باہر سے تیل خریدنا ہے تو وہاں قیمت بڑھے گی تو یہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ یہی اصول باقی درآمدات کے لیے ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ 75% آبادی کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ چیمپئن لیگز میں نئی ٹیموں کی نمائندگی کرنے والے سٹار فٹ بالر لیون میسی اور کرسٹیانو رونالڈو پہلی ہی آزمائش میں اپنی ٹیموں کو فتح دلوانے میں ناکام ہو گئے۔ چیمپئن لیگز میں مانچسٹر یونائٹڈ سے دوسری مرتبہ ڈیبیو کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے 13ویں منٹ میں اپنی ٹیم کے لیے گول اسکور کیا، تاہم ان کی ٹیم ایک غیر معروف کلب ینگ بوائز سے شکست کھا بیٹھی، جبکہ میسی اپنی نئی ٹیم کے لیے کوئی گول اسکور نہ کر سکے، جس کے باعث پی ایس جی کا پہلا میچ ڈرا ہو گیا۔ شائقین نے سٹار فٹ بالر کی پہلی میچ میں ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ بھارتی فوج نے ریٹائرڈ افسران کے لیے سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمتوں کی تلاش شروع کر دی۔ بھارتی نیوی نے ریٹائرڈ افسران کو کھپانے کے لیے آن لائن اسٹور فلپ کارٹ سے معاہدہ کر لیا۔ بھارتی محکمہ دفاع کے مطابق انڈین نیول پلیسمنٹ ایجنسی بھارتی نیوی کے وائس ایڈمرل سورج بیری اور فلپ کارٹ کے سینئر نائب صدر
रंजेश कुमार ने मफाहमती मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत भारतीय नेवी प्लेसमेंट एजेंसी मुलाजमतों के लिए फ्लिपकार्ट ग्रुप के मुआहदे के मुताबिक नेवल अफसरान काबिलियत के हिसाब से इंतखाब करेगी, जबकि फ्लिपकार्ट इन अफसरान को तरबियत फराहम करके कारपोरेट सेक्टर में खपाने के काबिल बनाएगी। फ्लिपकार्ट के इस प्रोग्राम का मकसद साबिक फौजियों को उनकी काबिलियत, तजर्बे, अस्करी सर्विस के दौरान हासिल करदा खुसूसियात के मुताबिक मौके फराहम करना है। तजिया कारों का कहना है कि दुनिया भर में रिटायर्ड फौजी अफसरान के तजर्बात से इस्तेफादे के लिए सरकारी और निजी इदारों में उनकी खदमात हासिल की जाती हैं, मगर पाकिस्तान में रिटायर्ड फौजी अफसरान के सरकारी इदारों में तैनाती पर बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुखालफत में जमीन आसमान एक करने वाले जंग मीडिया ग्रुप ने मुनाफिकत की इंतहा कर दी। रोजनामा जंग ने अपने हालिया इदारिये में सोशल मीडिया को झूठी खबरें फैलाने का जिम्मेदार करार देकर हुकूमत से सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया। रोजनामा जंग ने 8 सितंबर के शुमारे में बेलगाम सोशल मीडिया के ज़ेरे उन्वान अपने इदारिये में सोशल मीडिया को झूठी खबरें फैलाकर तालीमी, मुआशी, समाजी और नफ्सियाती नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया। इदारिये में लिखा गया है कि कोरोना वबा के बाद से सोशल मीडिया पर लर्जा तारी कर देने वाले मवाद की भरमार है। सोशल मीडिया की गलत बयानी के बायस लोग कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर को तर्क करते चले जा रहे हैं। इदारिये में झूठी खबरों का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत से सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त इक़दामात पर जोर दिया गया है। समाजी हलकों और सोशल मीडिया सार्फिन ने जियो के इस दो अमली को मुनाफिकत करार दे दिया। सार्फिन का कहना है कि एक तरफ जंग ग्रुप PMGA के खिलाफ तहरीक चला रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा भी कर रहा है। हालांकि जियो समेत तमाम बड़े मीडिया हाउसेस खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी चला रहे हैं। फलता फूलता सोशल मीडिया रिवायती मीडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इश्तिहारात के बजट का बड़ा हिस्सा अखबारात और टेलीविजन चैनल से सोशल मीडिया को मुंतकिल हो चुका है। हुकूमत आइंदा सालों में 70% इश्तिहारात डिजिटल मीडिया के लिए मुख्तस करने का इरादा रखती है। जंग ग्रुप की कमाई का बड़ा जरिया समझे जाने वाले क्लासिफाइड इश्तिहारात दर्जनों से सुकड़कर चंद सफात तक महदूद हो गए हैं। OLX, पाक व्हील्स, ज़मीन.com और इन जैसी वेबसाइट्स ने सार्फिन को प्रिंट से डिजिटल मीडिया पर मुंतकिल कर दिया है। यही वजह है कि आज़ादी इज़हार राय के चैंपियन बनने वाले जंग ग्रुप से अब सोशल मीडिया का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।